کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ رواج سلطانوں کے یہاں ہے, یہ رواج دنیاوی بادشاہوں کے یہاں ہے. اس عظیم عہدے کو, اس عظیم منصب کو اس بدترین اور خارترین اور پسترین منصب سے نہ ملائیے. اس کا بہت بڑا مقام ہے. 9 ربیع الاول کی جو خاصیت ہے وہ خاصیت وہی ہے جو رہنے کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک تو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا سرانہ. دوسرے ایک روایت کے مطابق اللہ نے جو روایت طویل نقل کی ہے وہ یہ کہ اسی دن شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ قاتل کا شکم چاک کیا گیا تھا, جس پر اہل بیت کو خوشی منائی. تو یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو باقی رکھیے, نئی چیزیں ایجاد نہ کریں. جو اہل بیت کو خوشی کی ہے وہی ہمارے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ اہل بیت نے کہا ہے کہ شیعتنا منا و نحن من شیعتنا, کہ ہمارے شیعہ ہم سے ہیں اور ہم اہل بیت کے ہم اپنے شیعوں کے ہیں, یعنی ہمارا سلسلہ ان سے, دوسرا سلسلہ ہم سے. یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا, وہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں, ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. یہ 2 مہینہ 8 دن ہم اہل بیت کے غم میں غمگین رہتے ہیں اور 9 ربیع الاول کو ہم اہل بیت کی خوشی میں خوشیاں مناتے ہیں. یہ سلسلہ ہمارے پاس اہل بیت کا دیا ہوا ہے. اس سلسلے میں کوئی اور چیز نہ ملائی جائے, نہ اہل بیت کے غم میں کوئی غم شریک کیا جائے, نہ اہل بیت کی خوشی میں کوئی اور خوشی شریک کی جائے. اس لیے کہ اہل بیت کی خوشیوں میں, اہل بیت کی خوشیوں میں کسی اور کی خوشی منانا, اہل بیت کی غمی میں کسی اور کی غم, کسی اور کے غم کو منانا, یہ خیانت ہے اہل بیت کے ساتھ, یہ شرک ہے اہل بیت کی ذات میں. اور اس شرک کے لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ سے کہ آپ دین سے خارج ہو جائیں گے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر اہل بیت کے معاملات میں کسی اور کو شریک قرار دیا تو خلوص تو اہل بیت کے پاس ہے وہ نہیں ملے گا. وہ جو اللہ نے نعمت آپ کے لیے رکھی ہے, جو ثواب رکھا ہے وہ نہیں ملے گا. اور اہل بیت کی غمی کے لیے اور اہل بیت کے معاملے میں جو اللہ نے ثواب رکھا ہے اس کا ادراک انسان کی دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس کا ادراک انسان کو مرنے کے بعد ہوگا. تو اس لیے اہل بیت کی خوشیوں میں خوش رہیے, اہل بیت کی غمی میں غم رہیے. اب والعصر, زمانے کی قسم, کون سا زمانہ ہے, کون سا زمانہ, کہ یہ زمانہ ہے. زمانہ جو روایات میں ہے وہ ایک تو زمانہ یہی ہے کہ زمانے کی مشکلات, اس لیے اللہ نے قسم کھائی. ایک جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ زمانے سے مراد امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ غیبت کا زمانہ ہے, غیبت کا زمانہ. خدا کہہ رہا اس غیبت کے زمانے کی قسم, اور قیامت بھی مراد ہے. دونوں زمانے ہو سکتے ہیں کہ اس غیبت کے زمانے کی قسم اور اس قیامت کے زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. لیکن کون خسارے میں ہے؟ سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے اور ایک دوسرے کو وصیت کی, حق دی اور صبر. مولا سے پوچھا گیا, مولا یہ بتائیے کہ زمانے سے مراد کیا ہے؟ تو روایات میں ہے کہ زمانے مفہوم پیش کروں آپ کے سامنے کہ اس سورے میں زمانے سے مراد امام مہدی کے ظہور کا یا غیبت کا زمانہ ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. وہ لوگ خسارے میں ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ ہمارے دشمن خسارے میں ہیں, چاہے غیبت میں ہوں چاہے قیامت میں ہوں, سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ہماری ولایت پر ایمان لائے. اہل بیت کی ولایت پر جنہوں نے ایمان رکھا فائدے میں, اور ولایت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمل صالح انجام دیے ہیں اور ایک دوسرے کو وصیت کی ہے ہماری ولایت کی, اور صبر کیا ہے ہمارے قائم کے غیبت پر. اس سے مراد کیا, کیونکہ جناب محترم یہ صبر, یہ جو غیبت کا زمانہ ہے یہ زمانہ بڑا خطرناک ہے. اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان اس زمانے میں ایسا ہو جائے گا
کہ رات میں سوئے گا